امریکہ نے بھارت پر پابندیوں کا اشارہ دے دیا، ٹیرف بڑھے گا، جرمانے ہوں گے اور اب پابندیوں کی تلوار لٹکنے لگی۔ نیٹو میں امریکی سفیر کا سخت اقدامات کا اعلان۔ میتھیو وٹیکر کہتے ہیں یوکرین جنگ بند کرانے کے لیے بھارت اور برازیل پر پابندیاں ضروری ہو گئیں۔ جنگ ختم کرانے کے لیے روس کے تجارتی اتحادیوں کو نشانہ بنانا ہوگا۔ روس کی آمدن کا بنیادی ذریعہ تیل ہے، اسی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ پھر آئی ٹرمپ سرکار، مودی ہو گئے ٹیرف کا شکار۔ ٹرمپ نے بھارت کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بھارت پر مزید ٹیرف کا اعلان متوقع۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا بھارت اچھا تجارتی پارٹنر نہیں، روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ ایندھن کی قیمتیں کم ہونے سے روس کی معیشت ڈوبے گی، پیوٹن کو ہلاکتیں روکنا پڑیں گی۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ایم این اے رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور رائے حسن نواز بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل شاہی اور مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی۔ نامی گرامی بیوروکریٹس اب شہریت لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف۔ لکھا یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولیں مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ حکومت نے اشیاء کی آن لائن خریداری پر سیلز ٹیکس لگا دیا۔ آن لائن آرڈر پر 18% سیلز ٹیکس قانون نافذ، اطلاق فوری ہوگا۔ ایف بی آر کے مطابق کیش آن ڈیلیوری پر بھی سیلز ٹیکس کٹوتی ہوگی۔ آن لائن پلیٹ فارمز کو سپلائرز کے آرڈرز کی تفصیل دینا ہوگی۔ کوریئرز بھی سیلز ٹیکس کٹوتی کے پابند ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع پر آن لائن خریداری سیلز ٹیکس کی شرح 10% ہوگی۔ اور یوم استحصال کشمیر پر پوری قوم یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ شہر شہر ریلیاں، اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قیادت کی۔ شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور، پشاور، کراچی میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ مظفر آباد اور مینپور آزاد کشمیر میں بھی شہداء کو خراج۔ بھارتی گودی میڈیا کو پھر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارتی میڈیا نے منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ بھارتی فوج نے گودی میڈیا کو جھٹلا دیا، کہا سیز فائر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بار بار جھٹلائے جانے کے باوجود بھارتی میڈیا باز نہیں آتا۔ بنیان مرصوص کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ بولے اور جگ ہسائی کا بھی سامنا کیا۔ گورنر سندھ کا سی ای او کے الیکٹریٹ مونس الوی کو عبوری ریلیف دینے سے انکار۔ کامران ٹیسوری نے مونس الوی کی درخواست مسترد کر دی۔ معاملہ مکمل سماعت کے لیے مقرر۔ سندھ محتسب کا فیصلہ برقرار۔ سی ای او کے الیکٹرک پر 25 لاکھ روپے جرمانہ برقرار۔ اعلامیے کے مطابق مونس الوی پر کام کی جگہ پر ہراسانی کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ 11 اگست کو سماعت ہوگی۔ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، طاقتور افراد کا بھی احتساب لازم ہے۔ ملک میں آئندہ ہفتے سیلابی صورتحال کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 8 اگست تک بارشوں سے سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ دریائے چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ۔ سوات اور پنجکوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی ہو سکتی ہے۔ ہنزا، گھانچے اور شگر میں اچانک سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی متوقع۔
یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ حکومت پاکستان معاملے پر یوکرینی حکام سے وضاحت طلب کرے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق بات چیت اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات آئندہ سال فروری میں ہوں گے۔ عبوری سربراہ محمد یونس کا الیکشن شیڈیول کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں انتخابات سے پہلے اقتدار چھوڑنے کا عندیہ بھی دیا۔ کہا، انتخابات کے بعد اگلا مرحلہ منتخب حکومت کو اقتدار کی منتقلی ہے۔ عوام کے لیے پرامن منصفانہ انتخابات یقینی بنائیں گے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ IMF نے FBR میں کرپشن کی نشاندہی کر دی۔ کرپشن پر قابو پانے، ٹیکس پیچیدگیاں ختم کرنے اور پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کا مطالبہ۔ IMF نے اسسمنٹ رپورٹ وزارت خزانہ کو بھجوا دی۔ پنجاب کابینہ نے صنعتی مزدوروں کو بذریعہ قرعہ اندازی 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ مزید 3000 فلیٹس بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے پر اجلاس۔ منصوبے کی راہ میں حائل یوٹیلیٹیز 15 ستمبر تک ہٹانے کے احکامات دے دیے گئے۔ شرجیل میمن نے کہا، مسائل کو فوری حل کیا جائے تاکہ منصوبے پر کام متاثر نہ ہو۔ گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی اور مارکہ حق تقریبات۔ محفل مشاعرہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بھارت کو للکارنے والی شاعری نے سما باندھ دیا۔ استحصال کشمیر پر دنیا بھر میں مظاہرے، ریلیاں اور تقریبات۔ لندن میں کشمیری مظاہرین کا ڈاؤننگ اسٹریٹ سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ۔ بھارت اور نریندر مودی کے خلاف نعرے۔ برسلز، ابوظہبی، جکارتہ میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقریبات۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد خوفناک منظر۔ پہاڑوں سے آتے ریلے نے تباہی مچا دی۔ راستے میں آئے درجنوں گھر خسو خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ دریاؤں میں طغیانی سے مکانات ریلے میں بہہ گئے۔ 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ سیاحوں سمیت 50 افراد لاپتہ۔ صفاق اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز مقتل بنا دیے۔ امداد کے منتظر 52 افراد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ آج ایک بچے سمیت 8 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے اب تک 94 بچوں سمیت 188 افراد شہید ہو چکے۔ 24 گھنٹوں میں 87 افراد جان سے گئے۔ 600 سے زیادہ زخمی ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے، غزہ میں صورتحال بدتر ہے۔ بمباری اور بھوک سے روز 28 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ جرمن فٹ بال کلب فارچونا نے اسرائیلی کھلاڑی سے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ کلب نے فلسطینیوں کے خلاف بیانات پر شان وائزمین کی ٹیم میں شمولیت روک دی۔ کلب کا کہنا ہے، متعصبانہ خیالات رکھنے والا کھلاڑی ہماری کمیونٹی کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ کلب کا فیصلہ مداحوں کے شدید احتجاج اور پٹیشن کے بعد سامنے آیا۔ اسرائیلی فٹ بالر نے غزہ پر بمباری اور فلسطینیوں کے قتل کی حمایت کی تھی۔ غزہ کو نقشے سے مٹانے جیسے بیانات بھی دیے تھے۔ POR ہولڈر افغان شہریوں کی واپسی کا عمل 1 ستمبر سے شروع ہوگا۔ نادرا واپس جانے والوں کی رجسٹریشن ختم کرنے کے انتظامات کرے گا۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستانی طلباء کے لیے برطانیہ میں مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع۔ شینگلنگ اسکالرشپ کی درخواستیں کھل گئیں۔ 2 سالہ تجربہ رکھنے والے مڈ کیریئر پروفیشنلز درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ ٹیوشن فیس، ویزا، رہائش اور ماہانہ الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ درخواستیں 7 اکتوبر تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کہتی ہیں، مستقبل کے لیڈرز کے لیے یہ لانچنگ پیڈ ہے۔ اور برازیل پولیس نے سونے کی بڑی کھیپ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ جنگل سے 103 کلو سونا برآمد کر لیا۔ مالیت $11 ملین سے زائد ہے۔
سونا گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا جسے وینزویلا یا گیانا اسمگل کیا جا رہا تھا۔